بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں تسکین عالم۔ انگلش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے 2265 الفاظ کی چھٹی قسط جو الفاظ نمبر 301 سے 350 پر مشتمل ہے پیش کی جا رہی ہے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھیے، ان کے معنی سمجھیں، ان کا تلفظ غور سے سنیں اور آپ بھی ان الفاظ کو صحیح تلفظ سے کم ایک دفعہ ضرور بولیں۔ پارٹ آف اسپیچ والے کالم میں دیکھیں کہ یہ لفظ اسپیچ کا کون سا پارٹ ہے، یعنی یہ لفظ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے یا کچھ اور ہے۔ ان الفاظ کا استعمال دیکھیں اور کوشش کر کے ایسے ہی مزید جملے بنائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا لفظ ہے لائن۔ اس کے معنی ہیں لکیر، قطار۔ یہ ناؤن ہے۔ اس کا سینٹینس ہے وائل ڈرائیونگ ٹیک کیئر آف دا ٹریفک لائنز، یعنی ڈرائیونگ کرتے وقت ٹریفک کی لکیروں کا خیال رکھیں۔ پروڈکٹ، اس کے معنی ہیں مصنوعات، پیداوار۔ یہ بھی ناؤن ہے۔ سینٹینس ہے پاکستان امپورٹس اے لاٹ آف پروڈکٹس فار لوکل نیڈس، یعنی پاکستان اپنی ضرورتوں کے لیے بہت ساری مصنوعات امپورٹ کرتا ہے۔ کیئر یعنی خیال کرنا، پرواہ کرنا، ناؤن ہے یہ۔ آلویز ٹیک کیئر آف پور پیپل، یعنی ہمیشہ غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ گروپ، اس کے معنی ہے مجموعہ، اکٹھا ہونا۔ یہ ناؤن اور ورب دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سینٹینس ہے The class was divided into 3 groups، یعنی کلاس کو 3 مجموعوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آئیڈیا، اس کے معنی خیال، تصور، ناؤن ہے یہ۔ سینٹینس ہے What is your idea on this issue؟ آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ رسک، اس کے معنی ہے خطرہ، ناؤن ہے یہ۔ People usually avoid risks in their lives، اس کے معنی ہیں لوگ اپنی زندگی میں عام طور پر خطرات سے بچتے ہیں۔ سیورل، اس کے معنی ہیں کئی، متعدد۔ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ اس کا سینٹینس ہے The court gave him several opportunities to prove himself innocent، یعنی عدالت نے اسے معصوم ثابت کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ Someone، یعنی کوئی ایک، پروناؤن ہے یہ۔ اس کا سینٹینس ہے Someone has to come out with a solution، یعنی کسی ایک نے ایک حل نکالنا ہے۔ ٹیمپریچر، یعنی حرارت، درجہ حرارت، یہ ناؤن ہے۔ اس کا سینٹینس ہے The temperature of our planet is increasing constantly، یعنی ہمارے سیارے کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یونائٹڈ، اس کے معنی ہیں اکٹھے، متحد، بندھے ہوئے۔ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ سینٹینس ہے نیشنل ایشوز میک دا نیشنز یونائٹڈ، یعنی قومی معاملات قوموں کو متحد کر دیتے ہیں۔ ورڈ، اس کے معنی ہے لفظ، ناؤن ہے یہ۔ سینٹینس ہے چوز پراپر ورڈز فار اے سینٹینس، ایک جملے کے لیے صحیح الفاظ منتخب کریں۔ فیٹ، اس کے معنی ہے موٹا، ناؤن ہے یہ۔ سینٹینس ہے رستم از اے فیٹ مین، یعنی رستم ایک موٹا آدمی ہے۔ فورس، اس کے معنی ہے طاقت۔ یہ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جملہ ہے ڈو ناٹ یوز فورس اگینسٹ ویک پرسنس، یعنی کمزور لوگوں کے خلاف طاقت استعمال مت کریں۔ کی، اس کے معنی ہے چابی، یہ ناؤن ہے۔ سینٹینس ہے I have lost my keys somewhere، یعنی میں نے کہیں اپنی چابیاں کھو دی ہیں۔ لائٹ، لائٹ کے معنی ہے روشنی، ہلکا، ناؤن ہے یہ۔ اس کا سینٹینس ہے There was enough light in the room، یعنی کمرے میں کافی روشنی تھی۔ سمپلی، سادگی سے، صرف، فقط، یہ ایڈورب ہے۔ اس کا سینٹینس ہے My parents passed their lives simply، یعنی میرے والدین نے اپنی زندگی سادگی سے گزاری۔ ٹوڈے، اس کے معنی ہے آج، ایڈورب ہے یہ۔ ٹوڈے از اے نیو ڈے، یعنی آج ایک نیا دن ہے۔ ٹریننگ،
اس کے معنی ہے تربیت، مشق، ناؤن ہے یہ. سینٹینس ہے سولجرز ہیو ٹو انڈر گو ویری ہارڈ ٹریننگ، یعنی سپاہیوں کو سخت تربیت سے گزرنا ہوتا ہے. انٹل کے معنی ہے جب تک، پریپوزیشن ہے یہ. آئی ویٹڈ انٹل مائی فادر ریچڈ، یعنی میں نے انتظار کیا جب تک میرے والد صاحب پہنچ گئے. میجر بڑا، یہ ایک فوجی رینک بھی ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اس کا سینٹینس ہے گیٹنگ اے جاب از ناٹ اے میجر ایشو فار ٹیلنٹڈ پرسنس، یعنی باصلاحیت لوگوں کے لیے ایک کام تلاش کرنا ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے. نیم اس کے معنی ہے نام، یہ ناؤن ہے. مائی نیم از عالم، میرا نام عالم ہے. پرسنل اس کے معنی ہے ذاتی، شخصی، ایڈجیکٹو ہے یہ. اس کا سینٹینس ہے ڈو ناٹ میڈل ان دا پرسنل افیئرز آف ادرس، یعنی دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اسکول یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کے معنی اسکول ہی ہیں، ناؤن ہے یہ. اس کا سینٹینس ہے پور پیپل ڈو ناٹ سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول، یعنی غریب لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں. ٹاپ یعنی سب سے اوپر، چوٹی، ناؤن ہے یہ. ٹرائی ٹو گیٹ اے ٹاپ پوزیشن ان یور کلاس، اپنی کلاس میں سب سے اوپر کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. کرنٹ اس کے معنی ہے موجودہ، رائج الوقت، برقی رو، یہ ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے واٹ از دا کرنٹ ریٹ آف ایکسچینج، یعنی تبادلے کا موجودہ ریٹ کیا ہے. جنرلی یعنی عام طور پر، ایڈورب ہے یہ. سینٹینس ہے جنرلی دا ویدر ریمینز ہاٹ ان سندھ، عام طور پر سندھ میں موسم گرم رہتا ہے. ہسٹوریکل اس کے معنی ہے تاریخی، ایڈجیکٹو ہے یہ. سینٹینس ہے دا کریشن آف پاکستان واز اے ہسٹوریکل مومنٹ، یعنی پاکستان کی خلقت ایک تاریخی موقع تھا. انویسٹمنٹ اس کے معنی ہے سرمایہ کاری، ناؤن ہے یہ. سینٹینس ہے انڈسٹریل پروجیکٹس نیڈ ہیوی انویسٹمنٹ، یعنی صنعتی منصوبوں کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. لیفٹ یعنی بائیں طرف، چھوڑا، چھوڑا ہوا، ایڈجیکٹو اور ایڈورب دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے وحید لیفٹ دا جاب آن اے سمپل ایشو، یعنی وحید نے ایک معمولی بات پر جاب چھوڑ دی. نیشنل یعنی قومی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پیپل جنرلی یونائٹ آن نیشنل ایشوز، یعنی لوگ عام طور پر قومی معاملات پر متحد ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. اماؤنٹ اس کے معنی ہے رقم، ناؤن ہے یہ. سینٹینس ہے ہاؤ مچ اماؤنٹ ڈو یو نیڈ، یعنی تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے. لیول اس کے معنی ہے سطح، درجہ، برابر، ناؤن ہے یہ. اس کا جملہ ہے ایوری ٹیم شوڈ بی گیون اے لیول پلئنگ فیلڈ، یعنی ہر ٹیم کو برابری کا کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے. آرڈر اس کے معنی ہے حکم، ترتیب، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کیپ یور ڈیلی ایکٹیویٹیز ان آرڈر، یعنی اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کو ترتیب میں رکھیں. پریکٹس مشق، رواج، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے دا کرکٹ ٹیم ول پریکٹس فار 2 hours ٹوڈے، یعنی کرکٹ ٹیم آج 2 گھنٹے کے لیے مشق کرے گی. ریسرچ اس کے معنی تحقیق کرنا، کھوج لگانا، یہ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے اور ایگریکلچر نیڈس اے لاٹ آف ریسرچ، یعنی ہماری زراعت کو بہت تحقیق کی ضرورت ہے. سینس اس کے معنی ہے ذہن، فہم، شعور، یہ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سینٹینس ہے دیر از نو سینس ان یور آرگومنٹس،
یعنی آپ کے دلائل میں کوئی شعور کی بات نہیں ہے۔ سروس یعنی خدمت، مرمت، نوکری، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے مائی کار نیڈس روٹین سروس، یعنی میری گاڑی کو مقررہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ایریا علاقہ، رقبہ، دائرہ کار، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے The referred area is not in the control of سندھ پولیس، یعنی حوالہ دیا گیا علاقہ سندھ پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کٹ اس کے معنی ہے کاٹنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے ڈو ناٹ کٹ ٹریز، یعنی درختوں کو مت کاٹیں۔ ہاٹ اس کے معنی ہے گرم، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ جملہ ہے ڈیورنگ مے دا ویدر ریمینز ویری ہاٹ ان کراچی، یعنی مئی کے دوران کراچی کا موسم بہت گرم رہتا ہے۔ انسٹیڈ اس کے معنی ہے بجائے، ایڈورب ہے یہ۔ اس کا جملہ ہے ہی ریچڈ آفس ایٹ 10 AM انسٹیڈ آف 9 AM، یعنی وہ آفس 9 بجے کے بجائے 10 بجے پہنچا۔ لیسٹ اس کے معنی کم سے کم، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ اس کا جملہ ہے شی ٹرائز ٹو اسپینڈ دا لیسٹ اماؤنٹ آن کلودنگ، یعنی وہ کپڑوں پر کم سے کم رقم خرچ کرتی ہے۔ نیچرل قدرتی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ اس کا سینٹینس ہے سم پیپل یوز نیچرل ہربس فار پیٹی ڈیزیزز، یعنی کچھ لوگ معمولی بیماریوں کے لیے قدرتی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں۔ فزیکل اس کے معنی ہے جسمانی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ اس کا سینٹینس ہے فار این اپیل دا فزیکل پریزنس آف دی اپیلنٹ از نیسیسری، یعنی اپیل کے لیے اپیل کنندہ کی جسمانی موجودگی ضروری ہے۔ پیس اس کے معنی ہے ٹکڑا، قطع، حصہ، ناؤن اور ورب ہے یہ۔ پلیز گیو می اے پیس آف پیپر، برائے مہربانی مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں۔ شو اس کے معنی ہے دکھانا، ظاہر کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے پلیز شو یور آئیڈینٹی کارڈ، برائے مہربانی اپنا شناختی کارڈ دکھائیے۔ سوسائٹی اس کے معنی ہے معاشرہ، سماج، ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جملہ ہے دا فیوچر آف سوسائٹی از ان دا ہینڈز آف مدرس، یعنی معاشروں کا مستقبل ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ ٹرائی اس کے معنی ہے کوشش کرنا، یہ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے سم پیپل ٹرائی ٹو ہیلپ پور پیپل، یعنی کچھ لوگ غریب افراد کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیک اس کے معنی ہے جانچ پڑتال کرنا، جائزہ لینا، ورب اور ناؤن ہے یہ۔ آلویز چیک یور ڈاکومنٹس بیفور لیونگ ہوم، ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی دستاویزات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ چوز اس کے معنی ہے چننا، ورب ہے یہ۔ چوز پراپر کلودنگ اکارڈنگ ٹو دی ایونٹ، یعنی موقع کے لحاظ سے اپنے لباس کا انتخاب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔